من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم نکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے کہ جس نے ہم تمام کو پیدا کیا اور ہمارے عبادتوں کا تنہا مستحق اللہ رب العالمین ہی کی ذات ہے۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ سمندر کے اندر جتنا پانی ہے ان کے بوند کے قطرات سے زیادہ درود و سلام کے بے شمار پھول نچاور فرما اپنے تمام انبیاء اور رسول پر، بالخصوص آخری رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، کہ جن کی وجہ سے ہمیں راہ حق ملا اور زندگی گزارنے کے صحیح اصول اور ضابطے معلوم ہوئے۔ اللہ رب العالمین قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اسلام کے اندر یہ نہیں ہے کہ آدھا ادھورا ہے، اسلام کے اندر اگر داخل ہونا ہے تو پوری طریقے سے داخل ہو جاؤ، اور اگر نہیں ہونا ہے تو لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے کہ نہیں تم جبرن اسلام میں داخل ہو۔ اگر تمہارا خوشی ہے تو تم اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، اور اگر نہیں ہے تو مت داخل ہو۔ چنانچہ محدثین لکھتے ہیں کہ اسلام میں داخل ہونے کا تعلق جو اللہ رب العالمین قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا ہے یہ آدھا ادھورا نہیں ہے۔ جس طریقے سے ہم پانی کے اندر اگر رنگ ڈال دیتے ہیں تو رنگ پانی سے جدا نہیں ہو سکتا ہے، اس میں گھل گیا ہے ایک دم، اور نہ رنگ الگ ہو سکتا ہے نہ پانی الگ ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام کے اندر تم پورے کے پورے طریقے سے داخل ہو۔ اور لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اے ایمان والو ہم نے اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے اسوہ اور نمونہ بنا دیا ہے۔ جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کی اسی طریقے سے کرو، جس طریقے سے نبی اکرم نماز پڑھتے تھے اسی طریقے سے پڑھو، کیونکہ اللہ رب العالمین نے نبی کو امام بنایا ہے۔ تم روزہ ویسے رکھو جیسے نبی رکھتے تھے۔ اسی لیے قرآن حکیم نے کہا کہ اے ایمان والو اگر تم چاہتے ہو ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ مجھ سے محبت کرے تو پہلے میرے نبی کی پیروی کرو، پھر کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ رب العالمین تم سے راضی ہوگا۔
اللہ رب العالمین تم سے خوش ہوگا جب تم نبی کی پیروی کرو گے۔ چنانچہ ہم نے خطبہ مسنونہ کے اندر 3 آیت کریمہ پڑھی ہے۔ یہ نکاح کی دعا ہے، اور جب تک کوئی بھی شخص، کوئی بھی عالم جب تک یہ 3 آیتیں نہیں پڑھے گا اس کا نکاح ہی نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور تقوی اختیار کرو، اور ویسا ڈرو جس طریقے سے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، جیسے انسان ہر چیز کا حق اسے دیتا ہے۔ مثلا سانپ سے ڈرنے کا حق ہے، انسان سانپ کو دیتا ہے۔ آگ سے ڈرنے کا حق ہے، انسان اسے دیتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے ایمان والو مجھ سے ڈرنے کا حق ہے، تم مجھ سے ڈرو۔ اور دوسرے آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے۔ اور اللہ رب العالمین کا ڈر ہمیں ہمیشہ اپنے اندر رکھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ مسجد میں رہیں تو اللہ سے ڈریں، باہر جائیں تو اللہ سے نہ ڈریں، ہمیشہ اللہ کا تقویٰ، اللہ کا ڈر ہونا چاہیے۔ اور جو تیسری تنظر نفس یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ تو تینوں آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اپنے آپ سے خود سے ڈرنے کا حق بتایا گیا ہے۔ اور اسلام میں یہ نہیں ہے کہ صرف نماز ہی عبادت ہے۔ انسان اگر کاروبار کر رہا ہے، حلال بزنس کر رہا ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ انسان کھانا کھا رہا ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ انسان کسی سے سلام کر رہا ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو جس مقصد سے پیدا کیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اس نے اپنے عبادت کے لیے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ جیسا مجھ سے ڈرنے کا حق ہے اسی طریقے سے تم ڈرو۔ اور اے ایمان والو تم پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ ایک صحابیہ، ان کے گھر میں ان کے بچے کئی دن سے فاقہ کیے ہوئے ہیں اور وہ عورت خود پھاکے ہوئے ہے، یہاں تک کہ تو اس کے ہاڈی کے اندر جو ہے مردار جانور کا گوشت پک رہا تھا۔ بچے بھوک کی وجہ سے بلک رہے ہیں، اور وہ عورت سے کہتے ہیں اس کے لڑکے کہ اماں کھانا دے دو، کہتے بیٹا رک جاؤ، گوشت کو پکنے دو، اور گوشت پک جائے گا تو میں آپ کو کھانا دیتی ہوں۔ اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد اعلان کرتا ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، کہ ایمان والو تمہارے اوپر مردار چیز حرام کر دیا گیا ہے۔ وہ عورت، وہ صحابیہ اپنے بچوں کو بھوک سے بلکتا ہوا دیکھ سکی، وہ ہاڈی اٹھائی لے کر جا کر نالے میں پھینک دی اور کہتی ہے میرے گھر میں ابھی نبی کا قاصد اعلان کر چکا ہے کہ یہ لوگوں تمہارے اوپر مردار چیز حرام کر دیا گیا ہے، اور یہ مردار میں اپنے بچوں کو نہیں کھلا سکتی ہوں۔ اس کے بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، پھر اسی ہاڈی کے اندر وہ صحابیہ جو ہے اسی ہاڈی کے اندر پانی رکھ دیتی ہیں اور 2 پتھر رکھ دیتی ہیں، اور جب پانی کے ساتھ پتھر بھی آواز کرنے لگا تو بچوں کو تسلی دیتی ہیں، کہتے ہیں کہ یہ بیٹے کھانا بن رہا ہے، رک جاؤ۔ تو چنانچہ یہ اسلام کے اندر داخل اگر پورے طریقے سے ہوئے تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین داخل ہوئے، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے عزت کو نیلام کر کے رکھ دیا۔ حدیثوں کے اندر آتا عبد العزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ 10-12 سال عمر ہے ان کی، بکریاں چرانے کے لیے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ صحابہ کے بچے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ پوچھتے ہیں، عبد العزہ پوچھتے ہیں کہ میرے بھائی یہ تم کیا پڑھ رہے ہو؟ کہا یہی کلام ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتری ہے۔ چنانچہ وہ لڑکا نبی اکرم کے اوپر ایمان قبول کر لیا، اسلام لے آیا،
प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अब्दुल उज्जा एक काम करो, तुम अपने इस्लाम को अभी छिपा कर रखो। बहरहाल अब्दुल उज्जा जो है अपने इस्लाम को कुछ दिन तक छिपाए। चचा को पता चला। चचा ने कहा, अब्दुल उज्जा हमने सुना है कि तू मोहम्मद का नया दीन कबूल कर लिया है। कहा हाँ चचा। कहा अब्दुल उज्जा इतना सुन लो कि तुम्हारे जिस्म के ऊपर जो कपड़ा है ये मैंने दिया है। कहा चचा तुम कपड़े की धमकी किस चीज का दे रहे हो? कहा अब्दुल उज्जा अगर तुम मोहम्मद के दीन पर रहोगे तो मेरा कपड़ा भी उतार कर दो। चुनांचे अब्दुल उज्जा रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने कपड़े को उतार कर फेंक देते हैं चचा के सामने। चचा कहता है अब्दुल उज्जा होश में आओ। कहा चचा ये शराब का नशा नहीं है, ये ईमान का नशा है, दीन और इस्लाम का नशा है। ए चचा अभी मैं इस्लाम से बाज नहीं आऊंगा। कहा कि अब्दुल उज्जा तो ये लुंगी जो है ये तहमद ये मेरा दिया हुआ है, ये भी उतार के दे। अब्दुल उज्जा रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने वो लुंगी को उतार कर चचा के मुंह पे फेंक देते हैं और उस बेशरम चचा को इतना भी शर्म नहीं आया। कहा अब्दुल उज्जा अगर तुम मोहम्मद के दीन पर रहोगे तो अब्दुल उज्जा मेरा नेकर भी, मेरा अंडरवियर भी उतार के दे। चुनांचे उस नेकर को उतार कर अब्दुल उज्जा फेंक देते हैं चचा के सामने और जाने लगे। कहते अना मोमिन, अना मोमिन, मैं मोमिन हूं। बताओ किस चीज का मोमिन है? इज्जत तो लुट गई, नंगे जिस्म है, एकदम बरहना है, जैसे मां के पेट से बच्चा पैदा होता है उसी तरीके से सहाबा इकराम है। कहते हैं ए लोगों देख लो अब मैं मोमिन हूं। बहरहाल मां के घर पे पहुंचते हैं, मां से कहते हैं कि मां दरवाजा पे दस्तक दिए। मां अंदर से दरवाजे को खोलती है, कहती है अब्दुल उज्जा क्या हुआ? कहा मां अब मैं मोमिन हूं। कहा कि क्या बात हुई? कहा कि मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीन को कबूल कर लिया। मां को भी गुस्सा आया। मां कहती है बेटे अगर तुम मोहम्मद के नए दीन पे रहोगे तो बेटे मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। यहां तक कि मां भी उसे फटकार दी। बहरहाल मां जो है, मां तो मां होती है, अंदर से चादर फेंकती है और उस चादर को दो हिस्सा किए अब्दुल उज्जा, एक से सतर को ढाते और एक ओढ़ कर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हरम में पहुंचते हैं। फजर के वक्त पहुंचते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अब्दुल उज्जा के तरफ देखते हैं तो अब्दुल उज्जा सलाम करते हैं। कहते हैं अल्लाह के रसूल से, कहते हैं अल्लाह के रसूल मेरे चचा को, मेरे माँ को, क्योंकि बाप तो था नहीं, यतीम थे, कहा मेरे चचा को और मेरे माँ को पता चल गया इस्लाम के बारे में। अल्लाह के रसूल यहां तक कि मैं अपने इज्जत को लुटाकर मैं इस्लाम को बचाकर आपके पास आया हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये साहबा अब्दुल उज्जा को नमाज पढ़ना सिखाओ। चुनांचे साहबा इकराम अब्दुल उज्जा को नमाज पढ़ने के सिखा रहे हैं। यहां तक कि कुरान करीम पढ़ने के लिए साहबा इकराम अब्दुल उज्जा को सिखा रहे हैं। एक मरतबा हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद में आए। अब्दुल उज्जा कुरान करीम की जोर से तिलावत कर रहे हैं। फारूक आजम उन्हें डांट दिए, कहते हैं अब्दुल उज्जा कैसे पढ़ रहे हो? आहिस्ता पढ़ो, ये मस्जिद है, ये अल्लाह का घर है, आहिस्ता पढ़ो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ये अल्फाज फारूक आजम की जुबान से सुनते हैं, आते हैं, कहते हैं उमर तुम अब्दुल उज्जा को क्यों डांट रहे हो? ए उमर अब्दुल उज्जा जिस तरीके से पढ़ना चाहता है, ए उमर इसे पढ़ने दो, ये सब कुछ लुटा कर मेरे हरम में आया है। बहरहाल जब जंग में जाना हुआ, अब्दुल उज्जा कहते हैं अल्लाह के रसूल मैं भी जंग में जाऊंगा। अल्लाह के नबी कहते हैं अभी तुम नहीं जा सकते, तुम अभी बच्चे हो। बहरहाल जिद किए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग में जाने से पहले अब्दुल उज्जा का हाथ पकड़ कर कहते हैं, उठा कर कहते हैं अल्लाह अब्दुल उज्जा जब मेरे मस्जिद में आया तो मैं इससे राजी था, खुश था। अल्लाह अब्दुल उज्जा से तू भी राजी हो जा, खुश हो जा। अल्लाह के रसूल कहते हैं कि अल्लाह अब्दुल उज्जा को जब कुरान पढ़ना नहीं आता था तो अल्लाह मैं इससे राजी था, खुश था। अल्लाह तू भी इससे राजी और खुश हो जा। अल्लाह के रसूल ने कहा कि अल्लाह अब्दुल उज्जा जब मेरे मस्जिद में आया तो इसे नमाज पढ़ना नहीं आता था, अल्लाह तब भी मैं इससे राजी था, खुश था।
اے اللہ تو بھی اس سے خوش ہو جا، اے اللہ عبد العزیٰ کو جہاں بھی کبھی موت آئے اے اللہ انہیں شہادت کا مقام دے۔ بہرحال جب صحابہ اکرام گئے جنگ کے لیے، راستے میں عبد العزیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طبیعت خراب ہوا اور وہیں پر وہ انتقال کر جاتے ہیں۔ چنانچہ جب انہیں دفن کیا گیا، قبر میں اتارنے کا نمبر آیا تو قبر میں اتارنے کے لیے تو گھر والے رہتے ہیں، لوگوں صحابہ نے کہا اللہ کے رسول عبد العزیٰ کا کوئی نہیں ہے، نہ کوئی باپ ہے، نہ کوئی بھائی ہے، نہ کوئی چچا ہے، اللہ کے رسول عبد العزیٰ کو کس طریقے سے اتارا جائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ہوں عبد العزیٰ کا۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبد العزیٰ کو دفن کیے اور مٹی دینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبد العزیٰ کے مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ عبد العزیٰ جب میرے مسجد میں آیا تو میں اس سے راضی تھا، خوش تھا، اے اللہ تو بھی اس سے راضی اور خوش ہو جا۔ اے اللہ جب اسے قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا تو اے اللہ میں اس سے راضی تھا، خوش تھا، اے اللہ عبد العزیٰ جب جنگ کے لیے سفر کیا اور میرے ساتھ آیا تو اے اللہ تب بھی میں اس سے راضی تھا، خوش تھا، اے اللہ تو بھی عبد العزیٰ سے راضی ہو جا، خوش ہو جا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت ضعیف تھے، وہ بڑھاپے کی وجہ سے قبر میں لامتین دکھا رہے تھے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی قبر کے اوپر لیٹ جاتے ہیں، تینوں صحابہ کہتے ہیں عبد العزیٰ کاش تو نہ ہوتا، میں ہوتا، اور میرے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے۔ تو صحابہ اکرام نے دراصل یہ اسلام کے اندر داخل ہوئے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، یہ اسلام کے اندر پوری طریقے سے داخل ہوئے، کہ جنہوں نے اپنے ماں، اپنے بھائی، اپنے بہن، اپنے عزیز اقارب کو چھوڑ دیا۔ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، جو روم کے رہنے والے تھے، مکہ کے اندر غلام تھے، لیکن وہ کچھ دن کے اندر بہت مالدار بن گئے، اور جب ہجرت کرنے لگے، مکے سے مدینہ کے لیے ہجرت کیے، تو کافرین نے مکہ آئے، انہیں کہا ایک ایک سامان لے لیے، تب بھی انہوں نے اسلام سے باز نہیں آئے تھے، سب کچھ لٹا دیے، جتنا پیسہ، روپیہ، گلہ، بزنس سب کچھ لٹا کر، جسے قرآن نے کہا وَأَمْوَالُهُمْ لِتَرَبْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ کَسَادَهَا، کہ انہوں نے اپنے بزنس کو بزنس نہیں سمجھا، اپنے کاروبار کو سب اللہ اور اس کے رسول کے اوپر قربان کیے۔ انہیں دیکھیے عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ جو سب کچھ لٹا کر، عبد الرحمن ابن عوف اپنے بیوی کو بھی چھوڑ کر، یہاں تک کہ سسرال والے آئے بیوی کو لے لیے، ان کے گھر والے آئے بیٹے کو لے لیے، شیر خوار دودھ پیتا بچہ ہے ان کو گھر والے لے لیے، اور قبیلے والے آئے، جو مال تھا، جو روپیہ تھا، پیسہ تھا، ایک اونٹنی کے اوپر باندھ کر وہ مکے سے مدینہ ہجرت کرنے لگے، وہ قبیلے والے لے لیے، یہاں تک کہ سب کچھ لٹا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول سب کچھ لٹا کر ایمان بچا کر چلے آیا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا عبد الرحمن تم اللہ کی رضا پا کے آ گئے ہو، اے عبد الرحمن تم جنت پا کر آئے ہو، اے عبد الرحمن تم مایوس کیوں ہو رہے ہو؟ تو دراصل یہ اسلام کے اندر پورے کے طریقے سے داخل ہوئے۔ آج ہمارا شادی بیاہ، شادی کے اندر دیکھیے آج مسلمان کس طریقے سے کرتے ہیں، ناچ گانا، یہاں تک کہ رقاصہ کو بھی نچاتے ہیں۔ یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، تم مسلمان ہو، تمہیں دیکھ کر غیر مسلم شرم کرتے ہیں، یہ مسلمان ہیں۔ شادیوں کے اندر مسلمان آج کتنا خرافات کر کے رکھے ہیں، شادی کارڈ کے اوپر لکھاتے نکاح مسنون، اور شادی کے اندر اگر نکاح مسنون ہوتا بھی ہے تو صرف نکاح کے وقت وہی صرف نکاح مسنون 10-15 منٹ رہتا ہے، باقی بتاؤ کون سے حساب سے نکاح مسنون ہے؟ ایک عورت اللہ کے رسول کے پاس آتی ہے، کہتی ہے اللہ کے رسول میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، شادی کرنا چاہتی ہوں۔ حدیث کے الفاظ ہیں فصدق رسول اللہ، اللہ کے رسول خاموش رہے، پھر کہا اللہ کے رسول میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے رسول پھر بھی خاموش رہے۔ ایک صحابی اور بھی بیٹھے تھے وہاں، کہا اللہ کے رسول اگر آپ کو نہیں کرنا ہے تو میرے ساتھ کر دیجئے۔ اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے۔ اس عورت سے کہا اے عورت دیکھ لیں یہ تجھ سے شادی نکاح کرنا چاہتا ہے تو کیا تو اس سے شادی کرے گی؟ کہا اللہ کے رسول میں آئی تھی آپ کے لیے، لیکن اے اللہ کے رسول
اگر یہ مجھے پسند ہے اور میں بھی اسے پسند ہوں تو اللہ کے رسول اسی کے ساتھ کر دیجیے. اب اللہ کے رسول نکاح نہیں پڑھا رہے, پوچھ رہے ہیں کیا ہے جو تو اپنے بیوی کو مہر میں دے گا؟ کہا اللہ کے رسول ما عندی شیء, میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کے رسول نے کہا جا اپنے گھر پہ تلاش کر, اگر لوہے کی انگوٹھی مل جائے تو وہی لے کر آ, اسی کے اوپر تیرا نکاح پڑھا دیتا ہوں, مار باندھ کے. گیا, پورا گھر چھان مارا, آیا, کہتا ہے اللہ کے رسول ما وجدت من الخاتمین من الحدید, اے اللہ کے رسول مجھے گھر میں لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی. اللہ کے رسول نے کہا تو پھر ایسا تو نہیں ہوگا, کچھ نہ کچھ تو تجھے دینا پڑے گا. کہا اللہ کے رسول میرے پاس کچھ بھی نہیں, آپ نکاح پڑھائیں یا نہ پڑھائیں میرے پاس جب کچھ نہیں ہے تو کیا دے دوں. بہرحال وہ صحابی جانے لگا, اللہ کے رسول اسے بلائے ادھر آ. آئے وہ صحابی, کہتے اگر تو محمد رسول اللہ کے شریعت میں, محمد کے دین میں اگر تیرے لیے راستہ نہیں نکلے گا تو تو کون سے شریعت سے راستہ نکالے گا؟ کہتا ہے اللہ کے رسول میرے پاس کچھ نہیں تو میں کیا کروں؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ تجھے یہ بتا قرآن کتنا یاد ہے؟ کہا اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں آپ, پھر سے پوچھئے. اللہ کے رسول نے کہا اے صحابی تجھے قرآن کتنا یاد ہے؟ کہا اللہ کے رسول مجھے سورہ حاقہ یاد ہے. اے اللہ کے رسول مجھے سورہ قیامہ یاد ہے. اے اللہ کے رسول مجھے سورہ جمعہ یاد ہے. وہ صحابی جو 8-10 سورتوں کا نام گنائے. اللہ کے رسول کہتے ہیں میرے صحابہ اتنا ہونے کے بعد کہتے ہو ما عندی شیء, میرے پاس کچھ نہیں ہے. اس عورت سے اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ عورت یہ بتا تجھے یہ صورتیں یاد ہے؟ کہا نہیں اللہ کے رسول. کہا کہ اگر یہی صورتیں قرآن کی صورتیں تیرے لیے میں مہر بنا دوں اور شادی کے بعد نکاح کے بعد تیرا شوہر اگر یہی صورتیں تجھے یاد کرا دے تو اس پہ تو راضی ہے؟ کھڑی ہو گئی, کہتی ہے اللہ کے رسول جس کے نکاح میں, جس کے شادی میں اے اللہ کے رسول قرآن کی صورتیں مہر بن جائے, اے اللہ کے رسول اس سے بابر کا نکاح کون سا نکاح ہے؟ ترنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لڑکی کے ولی بن جاتے ہیں اور ترنت اللہ کے رسول نکاح پڑھا دیتے ہیں. اس عورت کا بیان ہے کہ میں جب گھر پہ گئی, اپنے سسرال میں گئی, 15 دن کے بعد اللہ نے ایسی برکت دی کہ غلام آئے. غلام لکڑی کو وہ پھاڑتے تھے, کھانا غلام بناتے تھے. آج برکت کیوں نہیں ہمارے درمیان؟ آج ہم بھیک مانگنے لگے, بچوں کے بیٹے کے نام پر بھیک مانگتے ہیں, گاڑی مانگتے ہیں. جب نکاح کا نمبر آتا ہے تو کہتے ہیں مہر فاطمہ باندھو, اور جب لینے کا نمبر آتا ہے تو یہ نہیں کہتے کہ اللہ کے رسول نے کیا دیا تھا. یہاں تو تمہیں شریعت یاد آتا ہے. نبی نے کب کہا تھا تو ہیرو ہونڈا مانگ لے؟ نبی نے کب کہا تھا تو یاما مانگ لے؟ یہ بھیک منگائی بند کرو مسلمانوں, نہیں تو یہ شادی سے خیر و برکت آتی تھی گھر میں. آج مسلمان بھیک منگے بن گئے. کتنا بھی جو بیٹا جتنا فنکار ہوگا اتنا ہی زیادہ بھیک مانگیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مسلمان بھول گئے, اور شادی کارڈ کے اوپر تو لکھاتے ہیں نکاح مسموع, لیکن کہا جاتا ہے تمہارا سنت کا طریقہ. ایک شخص اللہ کے نبی کے پاس آتا ہے, کہتا ہے اللہ کے رسول مجھے کوئی کام بتاؤ, کوئی بزنس بتاؤ. اللہ کے رسول کہتے کیا کرتا ہے؟ کہتا اللہ کے رسول میں گھر میں بیٹھا رہتا ہوں, میرے پاس کوئی کام ہی نہیں تو کہاں جاؤں؟ اللہ کے رسول نے کہا اے نوجوان تیری شادی ہوئی؟ کہا نہیں اللہ کے رسول. کہا یہ شادی جا ایک کام کر, تو ایک شادی کر, جا شادی کر لے. شادی گیا کر لیا. 15 دن کے بعد آیا. اللہ کے رسول نے کہا کیا حال ہے نوجوان؟ کہا اللہ کے رسول شادی کرا کر حال پوچھ رہے ہیں. اے اللہ کے رسول پہلے 2 وقت کا کھانا تو مجھے مل جاتا تھا, اے اللہ کے رسول اب 1 ٹائم کا کھانا مل رہا ہے. اللہ کے رسول نے کہا واقعی میں تو بہت پریشان ہے. کہا اللہ کے رسول کوئی کام بتاؤ نا. کہا اے نوجوان ایک کام کر, تو جا ایک شادی اور کر. گیا. اب جب دوسری شادی کیا تو حدیثوں میں آتا ہے کہ 10-12 دن کے بعد پھر آیا اللہ کے رسول کے پاس. اللہ کے رسول نے کہا اے نوجوان کیا حال ہے؟ کہا اللہ کے رسول شادی کرا کر حال پوچھ رہے ہیں. پہلے تو 1 وقت کی کھانا مجھے مل جاتی تھی, اے اللہ کے رسول اب وہ بھی نہیں مل رہی ہے. اور جب گھر میں پہنچتا ہوں تو بیوی کہتی ہے کہ کما کے لائے ہو؟ کہا نہیں. تو کہتی جاؤ باہر سو.
अल्लाह के रसूल मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान हूं, मुझे कोई काम बताओ। अल्लाह के रसूल ने कहा अच्छा ठीक है, ए नौजवान बैठ जा, मैं तुझे काम बताता हूं। फिर अल्लाह के नबी कहते हैं नौजवान एक काम कर, जब तू एक शादी और कर ले। कहा अल्लाह के रसूल क्या आप मेरा जनाजा उठते हुए देखना चाहते हो? कहा नहीं। कहा मैं अल्लाह का रसूल हूं कि नहीं? कहा हाँ वो तो मैं मानता हूं, लेकिन ए नौजवान तुझे एक शादी और कर ले, मैं चौथी शादी के लिए नहीं कहूंगा, अगर चौथी शादी के लिए नौबत भी आया तो मैं बैतुल माल से तेरे लिए वजीफा मुतय्यन कर दूंगा। गया, तीसरी शादी किया, और तीसरी शादी करने के बाद 1 महीने के बाद आया। अब अल्लाह के रसूल ने कहा नौजवान क्या हाल है? कहा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के रसूल बहुत मजे से गुजर रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने कहा क्या हाल है, खाना पानी कैसा? कहा अल्लाह के रसूल 6 टाइम का खाना खाता हूं। अल्लाह के रसूल ने कहा वो कैसे? कहा अल्लाह के रसूल जब मैं तीसरी शादी की तो तीसरी जो मेरी बीवी थी वो खजूर के पत्तों की चटाइयां बुनना जानती थी, तो अल्लाह के रसूल उसने पहली को सिखाया, दूसरी को सिखाया, तो घर में जो है 3 दिरहम की आमदनी हो रही है। अब कहा तुम क्या करते हो? कहा अल्लाह के रसूल मैं बैठे रहता हूं, क्या करूं? अल्लाह के रसूल ने कहा बीवियों के कमाई पे कब तक फूलोगे, एक काम करो वही काम तुम भी सीख लो, और तब कम से कम बहरहाल खुदा ना खास्ता करे बीवी तलाक ले ली तो 3 दिरहम की तो आमदनी रहेगी तुम्हारे घर में। कहा अल्लाह के रसूल अब काम बता रहे हो? तो दरअसल ये है शादी से खैर बरकत आती है, लेकिन आज उसको मुसलमान शादी को जो है एक अल्लाह के रसूल ने क्या कहा कि ये लोगों तुम शादी को इतना आसान कर दो, इतना आसान कर दो कि जिनाकारी मुश्किल हो जाए। आज जिनाकारी तो 1500 रुपए में जिनाकारी बदकारी हो रही है। यानी अल्लाह के रसूल का कहने का मतलब क्या है कि शादी के अंदर 1500 का भी खर्चा ना हो। बताओ ये साहबी के पास क्या था? जो पहले साहबा का मैंने वाकया बताया, इनके पास क्या था? लोहे की अंगूठी भी नहीं थी घर में, लेकिन निकाह का तमन्ना था इनके अंदर। वो साहबे का जो वाकया सुना, इन लोगों के पास क्या था? कुछ भी नहीं था, लेकिन इन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकामात पे अमल किए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे अमल किए। एक जुलैबीब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, काला कलूटा है। जुलैबीब अल्लाह के रसूल के मजलिस में बैठे हैं, अल्लाह के रसूल कहते हैं जुलैबीब तुम शादी क्यों नहीं करते हो? कहा अल्लाह के रसूल मैं कितना बदसूरत हूं, अल्लाह के रसूल मुझे कौन अपनी लड़की देगा निकाह में? अल्लाह के रसूल ने कहा कि काला गोरा जिस चीज का झगड़ा खत्म करने के लिए मैं खातिमुन नबीय्यीन बन के आया, आज वो चीज मेरे होते हुए वो चीज मौजूद है? कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक लेटर देखते हैं और कहते हैं फला लड़की के फला के घर ले जाओ, अंसारी सहाबी के घर पर ले जाओ और उससे कहना कि ये लेटर जो है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से दिया जा रहा है। चुनांचे जब उस लेटर को जुलैबीब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लेकर पहुंचते हैं, चुनांचे उस अंसारी सहाबी ने देखा कि मुसलमान भाई है, कहते आओ भाई अंदर आओ, पानी पी लो, खजूर खा लो। कहा नहीं, अल्लाह के रसूल ने ये लेटर दिया है। लेटर को पढ़ते हैं, लिखा है लेटर में कि ये लेटर मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ से दिया जा रहा है और मेरा ये हुक्म है कि अंसारी सहाबी तू अपने लड़की का शादी इस जुलैबीब से कर दे, अगर तू नहीं करेगा तो फमन रग़िब अन सुन्नती, कहीं तू फलैसा मिन्नी के अंदर दाखिल ना हो जाए मेरे नाफरमानी की वजह से। जब लड़की का बाप वो लेटर को पढ़ता है तो कहता है जुलैबीब तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? मेरी बेटी जो है चांद का टुकड़ा है और तुम इतने बदसूरत हो, मैं कैसे तुम्हारे साथ अपनी लड़की का निकाह कर दूं? बहरहाल जब वो लड़की को पता चला अंदर से, वो आती है, कहती अब्बा जान क्या हुआ? कहा देखो ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का कासिद आया है और ये लेटर में आया है, लेटर में लिखा है कि तुम अपने लड़की का निकाह जो है वो जुलैबीब से कर दो, अगर तुम नहीं करोगे तो तुम फलैसा मिन्नी के अंदर दाखिल हो जाओगे। यानी जो नबी का नाफरमान है वो फलैसा मिन्नी में दाखिल होगा। लड़की ने कहा कि भाई ये तो साहिब रसूल है। कहा नहीं, ए बेटी क्या तू इससे शादी करने के लिए तैयार है? लड़की कहती अब्बू जान माना इसका सूरत है बदसूरत, लेकिन अब्बू जान खत का भेजने वाला तो है चौधरी का चांद। अब्बू जान ये खत को कोई मामूली शख्स ने नहीं दिया है, कोई बादशाह ने नहीं दिया है, ये प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ से है।
پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوش ہوئے کہ اس غلام جو تھے جلبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے نکاح میں اللہ کے رسول سے دعا کرتے ہیں تو کتنا ان کے پاس بکریوں کا زیور آ جاتا ہے۔ تو دراصل شادی سے خیر و برکت آتی ہے، لیکن آج ہم مسلمان اس خیر و برکت کو ختم کر دیے۔ ہم توحید کو چھوڑ کر ہم آج شرک باللہ جیسی لعنت میں گرفتار ہیں، اور پھر بھی ہم مسلمان کرے پھرتے ہیں۔ عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے محدثین ہیں کہ 400 حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ عبداللہ ابن مبارک سے روایت کیے ہیں۔ اتنے بڑے صحابی، اتنے بڑے تابعین ہیں عبداللہ ابن مبارک۔ ان کا باپ غریب تھا، عبداللہ کا باپ جو تھا مبارک غریب تھا، ایک باغ کے اندر نوکری کرتا تھا۔ مبارک جو تھے وہ نوکری کرتے تھے مبارک رحمۃ اللہ علیہ۔ چنانچہ جب ان کا مالک آیا، کہا اے مبارک ایک کام کرو، تم جاؤ دیکھ کے آؤ کہ باغ کے اندر جو ہے میٹھا انار لے کر آؤ۔ بہرحال مبارک گئے، جب لے کر آتے ہیں پھل تو وہ کھٹا ہے۔ پھر کہا اے مبارک جاؤ پھر سے پھل لے کر آؤ۔ پھر مبارک جاتے ہیں، پھر وہی پھل لے کے آتے ہیں، پھر بھی کھٹا ہے۔ تیسری بار گئے، کہا پھر سے جاؤ لے کر آؤ۔ پھر لائے پھل تو کہا کہ اے مبارک کیا تم نے کبھی پھل کو چکھا نہیں ہے؟ پھل تم 3 مرتبہ کھٹا ہی کھٹا لاتے ہو، کیا بات ہے؟ کہا کہ اے مالک آپ مجھے جو ہے یہ پھل رکھانے کے لیے دیا ہے، پھل چکھنے کے لیے نہیں دیا ہے۔ جب مالک مبارک کے زبان سے، عبداللہ ابن مبارک کے والد کے زبان سے جب سنتا ہے تو مالک کانپ اٹھتا ہے کہ اتنا دینداری اس کے اندر ہے، ایک نوکر ہونے کے باوجود اتنا دینداری اس کے اندر ہے۔ تو میں سیٹ ہوں یا میں مالک ہوں تو مجھے کتنا اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ کہا اچھا اے مبارک ایک بات بتاؤ، کوئی اگر اپنے لڑکی کا شادی اگر کہیں کرے تو اے مبارک اس کے اندر کیا دیکھنا چاہیے؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزیں بتائی ہیں، اور یہ 4 چیزیں تو زمانے جاہلیت میں بھی رائج تھی، لیکن پہلے نمبر پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین یہاں کیا۔ کہا یہودی جو تھے وہ مال دیکھتے تھے، یہودی بڑے لالچی ہوتے ہیں، اور اس دنیا کے سب سے بدماش قوم بھی وہ یہودی ہی ہیں۔ تو یہودی بڑے لالچی تھے، یہودی مال دیکھا کرتے تھے، وہ حسب و نسب دیکھتے تھے، تو کفار مکہ حسب و نسب دیکھتے تھے۔ وہ جمالہا خوبصورتی دیکھتے تھے کہ لڑکی کتنے سندر ہے، خود تو ہے لنگور بیوی چاہیے حور۔ تو جو ہے عیسائی کرسچن جو تھے یہ خوبصورتی میں زیادہ دیکھتے تھے۔ اور اے مالک جب دین آیا، اسلام آیا، جب ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہوں نے والدین یا دین کو سب سے پہلے نمبر پہ رکھا۔ عبداللہ ابن مبارک کا مالک کہتا ہے میرے بھائی تم بیٹھ جاؤ، اپنے گھر پہ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ بیٹی تم چلو میرے ساتھ، میں نے فلاں کے ساتھ تیرا رشتہ کر رہا ہوں۔ اور وہیں پر عبداللہ ابن مبارک کے والد کو وہیں پر نکاح پڑھا دیا جاتا ہے۔ تو ایسے ایسے دین اور اسلام کے اندر ایسے ایسے طبع تابعین پیدا ہوئے ہیں۔ ان کے دیکھیے اب عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیے کہ جو بادشاہ تھے کہ جن کے بارے میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشین گوئی کیے تھے کہ میرے انتقال کے بعد ایسا زمانہ آئے گا کہ زمین کے اوپر سونا پڑا ہوگا اور انسان بہت مالدار ہوگا۔ آدھا پیشین گوئی عمر ابن عبدالعزیز کے دور میں پورا ہوا۔ پھر عمر ابن عبدالعزیز جب اپنے بیوی سے نکاح کرتے، فاطمہ سے نکاح کرتے ہیں تو کہتے ہیں فاطمہ تم جو یہ اپنی ہیرے اور جواہرات ہیں اسے تم دو، میں بیت المال میں جمع کر دیتا ہوں۔ کہا کہ اے میرے خامن ٹھیک ہے آپ جمع کر دو۔ بہرحال جمع کر دیا گیا۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی سگی پھوپھی آتی ہے، کہتی ہے عمر اے میرے بھتیجے پہلے کے جو بادشاہ تھے وہ ہمیں بیت المال سے وظیفہ دیتے تھے، آج بھی سعودی عرب کے اندر چالو ہے وظیفہ، امیروں کو دے رہی ہے وہاں کے گورنمنٹ۔ تو اے بھتیجے پہلے کے جو بادشاہ تھے وہ ہمیں بیت المال سے وظیفہ دیتے تھے،
आग में क्यों बंद करा दिए? कहा ये फूफी एक काम करो, एक लोहे का या सोना का, हदीस में कई जिक्र आया है, तो कहा एक लोहा जो है चमचा गर्म करके लेकर आओ, और जब वो लाल हो गया एकदम गर्म हो गया, तो उमर इब्न अब्दुल अजीज ने कहा कि फूफी एक काम करो, वो जो लोहा है वो मेरे हाथ पे रख दो। कहा बेटा तेरा हाथ तो जल जाएगा। कहा फूफी अगर तू इतना सा आग का या लोहा का टुकड़ा, लोखंड का टुकड़ा अगर तू मेरे हाथ पे नहीं रख सकती है, तो ए मेरी फूफी तू जहन्नम में अल्लाह रब्बुल आलमीन के आग में कैसे मुझे जाना पसंद करती है, जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा इन्ना बतश रब्बिका लशदीद, मेरी पकड़ बहुत सख्त है, और जब मैं पकड़ने पे आऊंगा तो चाहे चौधरी हो, चाहे सेठ हो, साहूकार हो, सबको मौत के घाट उतार देता है। तो इसी के साथ मैं अपने वाक़े को खत्म करता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह हम जमी मुसलमानों को सिरात मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हम सबको सुन्नत के तरीके से निकाह करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हम सब के घर में बीवी बच्चे जितने बेनमाजी हैं, अल्लाह उनको सबको नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हम सब के रोजी रोटी में बरकत अता फरमा। अल्लाह हम जब भी इस दुनिया से जाए इस्लाम के ऊपर हमारा खात्मा अता फरमा। आमीन। बारकल्लाहु लना व फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला ज़व्वादुन करीमुन मलिकुन बर्रुन।